قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 مقامات کے اوپر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا ہے، سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ، سورۃ الحجر کے اندر آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، سورۃ الکہف کے اندر آیا ہے، سورہ طہ کے اندر آیا ہے، سورہ صاد کے اندر آیا ہے۔ 7 جگہ یہ چیز سکپ ہو گئی ہے کہ یہ کائنات کس لیے بنی ہے اور آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے ہی کوئی۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر میں آپ کو بتاؤں مقصد کیا ہے تو یہ پارہ نمبر جو 12 ہے اس کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے کہ انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ سورہ ہود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7 سورہ ہود، سورت نمبر 11 آیت نمبر 7۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ 6 دن سے مراد کیا ہے؟ یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے جو اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ بیکٹیریاز اور وائرسز سیکنڈز بلکہ ملی سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اور آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بننے میں 8 سال لگ جاتے ہیں۔ خرگوش 1 مہینے کے اندر بچے دے دیتا ہے، مرغی کے انڈے سے 22 دن میں چوزا نکلتا ہے، اور ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ 9 مہینے میں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو کائنات کو اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں پیدا کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت میں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں شامل ہیں۔ نماز پڑھے نہیں، عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، بندے بن کے رہیں۔ تو قرآن بالکل اپنے اس میسج کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا نظام کیوں کیا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں لگا دیا ان چیزوں کو، یعنی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس جو انسانیت کو اللہ نے پیدا کر کے جانچنا تھا، اس کے لیے یہ ساری سٹیج بنائی۔ اس میں اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہر انسان کے لیے کائنات بنی، ان معنوں میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو الگ۔ اگر آپ ڈسین کی بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ڈسین کیوں کیا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اگر مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب آپ اپنا ایمان میرے ساتھ ایکسچینج کر لیں، تو میں کہوں گا کہ نہیں، تم نے اللہ کو مانا ہے اللہ کی مرضی سے، اور میں نے گاڈ کو چوز کیا اپنی مرضی سے، میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں۔ انسانیت کے پاس سب سے بڑی سٹرینتھ یہ ہے کہ اللہ نے اسے حق اور باطل کی تمیز دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے باوجود اس نے خدا کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کا راستہ اختیار کیا کہ میں نے اپنے کریٹر کو جواب دے۔ یہ وہ خوبی ہے جو کسی فرشتے کو بھی حاصل ہے۔ تو انسانیت کو ناز ہے اس چیز کے اوپر، ہونا چاہیے۔ باقی جذباتی باتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ چیز منسوب کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں یار یہ اتنا بڑا ٹروتھ تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نبی کو پیدا نہ کرتا، یہ کائنات نہ پیدا کرتا۔ یہ باتیں جذباتی طور پہ تو بکتی، اور جو بندہ اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اسے گستاخ کہہ دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر میں نے پھکی تیار کی ہوئی ہے، کیا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ کہنا عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہے؟ کرسچن سے پوچھے وہ تو کہیں گے گستاخی ہے، وہ کہتے ہیں کم از کم خدا یا خدا کا بیٹا کہو۔
उनकी तो तसल्ली नहीं ना हो रही, तो क्या हमने क्रिश्चियंस की तसल्ली करवानी है या हमने वो बात माननी है जो अल्लाह ताला ने वही के अंदर बयान की है? अल्लाह ताला माता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक वो खुला कुफ्र कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह। वक़ालल मसीह, जबकि मसीह तो खुद कहा करते थे या बनी इसराईल, ऐ औलादे याकूब, उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, इबादत करो उस अकेले अल्लाह की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ताला ने उस पे जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है, वहां पर उसका कोई मददगार नहीं होगा। ईसा इब्ने मरियम की सफाई अल्लाह ताला दे रहा है कि वो तो मुवहिद थे, उन्होंने कभी शिर्क की तालीम नहीं दी। लेकिन मनवाएं क्रिश्चियंस को, वो कहेंगे नहीं हम तो नहीं, ये तो आप शान घटा रहे। तो सरकार जो कुछ आप सोचते हैं दूसरे भी यही कुछ सोचते हैं। और आपके नबी ने क्या फरमाया, सही बुखारी में हदीस है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। नमाज में हम यही कहते हैं मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर रसूलुल्लाह का स्टेटस है ना तो ਤੁਹਾਡੇ बाबे ते शाही कोई नहीं सरकार। हाँ, क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तुम लोग कहते छोड़ दो अब्दुल कादर विच पै गया। अब्दुल कादर ने रूह खोल ली और सरकार ਤੁਹਾਡੇ बाबियां ਨੂੰ खंगण नहीं देना किसी ने। अच्छा, दूसरी तरफ यही आपको हदीस सुनाते हैं बुखारी मुस्लिम से कि क़यामत के दिन अंबिया भी कह रहे होंगे नफसी नफसी, आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, आज मुझे अपनी जान की फिक्र है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मुझे फिक्र है कि मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझसे बंदा मर गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैंने अपने काफिर बेटे के लिए दुआ कर दी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने 3 वो तौरियतन जो झूठ है, झूठ की कैटेगरी में नहीं आते, जायज है, फिर भी अल्लाह से डरते हुए कहेंगे आज मुझे वो याद आ रहे हैं। और ईसा इब्न मरियम कहेंगे आज एक शख्स ऐसा है कि जिसकी अगली और पिछली सारी खताएं अल्लाह ने माफ कर दी हैं, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार जहां अंबिया का ये स्टेटस है कि वो नफसी नफसी कर रहे हैं, उधर तुम्हारे बाबे कितने आगे। इसका मतलब है ये अपने बाबों को अंबिया से भी बड़ा समझते हैं। तो मेरा ख्याल है आपके बाबों के मानने वालों के लिए, चलो बाबों को हम कुछ नहीं कहते, उसने जान रख लेते हैं, मानने वालों के लिए उन बाबों की बुजुर्गी फारग करने के लिए इतनी काफी है कि आप उन्हें नबियों से बढ़ा रहे हैं। पीछे क्या बात है? तो ये जज्बाती जुमले बोलने दें इनको, ये तो अपने बुजुर्गों के बारे में भी कहते हैं। मुरीदों के मुरीद, वो कहते हैं नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक सारे मुरीद न ले जाए। किथे अब्दुल कादिर जिलानी को बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि उनके साथ लोगों ने क्या मुझे बताया। जीसस क्राइस्ट के साथ जो कुछ हुआ उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ है? उनको क्या पता? कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सूरतुल माइदा का आखिरी रुकू पढ़ लें, अल्लाह ताला माता है क़यामत के दिन हम ईसा इब्न मरियम को खड़ा करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या तूने लोगों से कहा कि तुझे और तेरी मां को अल्लाह के सिवा माबूद चुन लिया जाए? हाय हाय हाय, आप जरा इमेजिन करें कि ईसा इब्न मरियम की क्या हालत होनी है उस वक्त। तो तुम्हारे मामले शाही कोई नहीं सरकार, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तो सारे बाबे शाही कोई नहीं। 5 उलुल अज़म पैगंबर आए हैं सूरतुल अहज़ाब में और सूरह शूरा में। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह
اور نوح نجیب اللہ علیہم اجمعین، یہ 5 انبیاء میں بھی اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم، اور ان کا سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم تو کوئی نہیں دیکھ رہے، تو تھوڑے بزرگ کہتے ہیں جی وہ بزرگوں کی جو شانیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کے معجزات ہی ہوتے ہیں، تو نبیوں کا تو جو معجزات آپ نے خود سے کلیم کیے ہوئے ہیں وہ تو یہ ہے، ان کی حقیقت تو قرآن نے بیان کر دی ہے کہ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ویسے یہاں پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، عیسیٰ سے فرمایا اللہ، لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ مستقبل کے واقعات کو بھی ماضی کے صیغوں میں ایڈریس کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ڈیفینیٹ ہے، جیسے کہ ماضی ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا کہ ہو چکا، مستقبل تو مے بی مے ناٹ بی، تو سمجھو یہ ہو چکا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے فرمایا، ویسے تو فرمائے گا، اسی ترجمہ یہاں ہوتا ہے کہ جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا انہیں بھی معبود مان لیا جائے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، مجھے کب یہ شایع تھا کہ میں وہ بات کر دوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں، ان کنت قلت، اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے نا، اللہ کے سامنے ایسی کانفیڈنس لوز ہونا چاہیے بندے کا جو اللہ والا ہے، نہیں کی ہوئی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے نا فقد علمت، تو تیرے علم میں تو ہوگا، تعلم ما فی نفسی، اللہ اکبر، جو میرے جی میں وہ تو جانتا ہے، اگر میرے دل میں بھی کہیں خواہش تھی نا کہ لوگ مجھے خدا مانے تو وہ بھی جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اور میں نہیں جانتا ہے اللہ تیرے جی میں کیا ہے، اللہ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، یا تو جانتا ہے یا عبدالقادر جیلانی جانتا ہے، ہاں نعوذ باللہ، اور یہ بزرگ سامنے بیٹھیے بڑے احتیاط نہ رہو، دل دا حال جاتا، اور چھڑ دے دل دا حال، میں مشین ڈیزائن دا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، مرے ہوئے زندہ کوئی بزرگ اسے صرف ریسائٹ کر کے بتا دیتا، سمجھانا دے چھڑ دے، پڑھ کے بتا دے کہ کیا لکھا ہوا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا، حکم ہوئی ہے ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، الا ما امرتنی بہ، جس کے ساتھ تو نے مجھے حکم دے کے بھیجا، ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر اس وقت تک تو گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، اس وقت تو میری ذمہ داری ہے، میرے سامنے سے میرے سامنے کوئی اس طرح کا کام ڈالا ہوتا تو میں انہیں پوچھ لیتا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا کر دیا، یعنی اٹھا لیا، موت بھی مانا ہو سکتا ہے لیکن عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے تو باقی آیات گواہ ہیں سورۃ النساء کی، الگ سے کنت انت الرقیب علیہم، تو اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز پر گواہ بھی تو صرف تو ہی ہو سکتا ہے۔ سرکار یہ جو آیت ہے نا کہ جب تک ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، میرے بعد جو انہوں نے کام ڈالا نا تو تیرے علم میں میرے علم میں نہیں ہے، یہ سیم الفاظ بخاری مسلم میں رسول اللہ نے اپنے بارے میں بھی استعمال کیے ہیں کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ میں سے بعض لوگ لائے جائیں گے،
جو حضور کی زندگی میں مسلمان تھے، بعد میں کفر اختیار کیا، جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے قبائل، بخاری مسلم میں آیا مرتد وہی ہوتا ہے نا جو رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان تھے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو شکلوں سے پہچان رہا ہوں گا کہ میرے صحابہ ہیں، لیکن حضور کو نہیں پتا ہوگا، بعد میں انہوں نے کام ڈال دیا. میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. میں حوض کوثر سے جب انہیں پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے. تو حضور فرماتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں حضور تو پھر زبردستی بخشوا لڑ گئے. حضور کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکار اور ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. حضور کے لیے دین کی اتنی امپورٹنس ہے کہ بھاڑ میں گئے تم لوگ اگر تم رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو. نبی الاسلام کسی کی سفارش نہیں کریں گے، الٹا دھتکار دیں گے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب میں انہیں دھتکاروں گا نا تو میں بھی اس وقت پھر وہی کہوں گا جو اب صالح عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہوں گے. پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، اللہ اکبر، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں ان پر اسی وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا. جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر یہ اپنے اعمال کے خود جواب. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی یہی بات کروں گا جو عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے. سیم ریپلیکا اس امت میں بھی ہونے والا ہے. اور یہ صرف صحابہ کے بارے میں نہیں، وہ صحابہ جو قانون صحابہ، بلکہ امتیوں کے بارے میں بھی ہے. حضور کہیں گے میرے امتی بھی آئیں گے، میں کہوں گا امتی امتی. یہاں لوگ کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. محمد نے تو ہم ہی پکڑنا ہے. تسی اللہ کو بھی نسے ہو توحید بیچ، اور رسول اللہ کی امامت کا انکار کر کے تم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو اپنا امام مانا ہے. تم لوگوں کو رسول اللہ نہیں پکڑ رہا ہے، انشاءاللہ بے فکر ہو جاؤ. خدا نے تو بعد میں پکڑنا ہے، پہلے رسول اللہ نے تمہیں دھتکارنا ہے، پھر اللہ نے اوندہ منہ کر کے جہنم میں پھینکنا ہے اگر اپنی اصلاح نہ کی. اللهم اجرنا من النار. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. آمين. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. آمين. اے اللہ پھر تو ہی ان پر گواہ. ان تعذبهم، اگر تو اب انہیں عذاب دے، فانهم عبادك، تو یہ تیرے بندے ہیں. اللہ. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا. یعنی یہاں پہ سفارش کوئی نہیں کی انہوں نے. پتہ حضرت عیسیٰ کو بھی ہے کہ مشرک کی کہاں سے بخشش ہونی ہے. بس اللہ کی قدرت کا اظہار کیا کہ اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے جو مرضی کر، تیرے تو اختیار میں ہے، میں کوئی انہیں آن نہیں کرتی. قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، آج کا دن وہ ہے کہ جب سچے لوگوں کو ان کے سچے عقیدے ہی نفع دے سکیں گے. ہاں شکر ہے یہ جواب اللہ تعالیٰ کا آ گیا ہے. مجھے بڑی تشنگی رہتی ہے اگر یہاں پہ بات ختم ہو جاتی نا کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے یا اللہ تیرے بندے چاہے تو انہیں معاف کر دے بخش دے، اور آگے روح سخن بات کا بدل جاتا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بزرگ بابا بیچ میں ٹھہر جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آج وہ دن ہے عیسیٰ کہ سچے لوگوں کو اس کی سچائی فائدہ دے گی. اگر کسی نے جھوٹے عقیدے اللہ کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے سچے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. دیکھ لیں یہ ہر اہل ایمان کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی. اللهم اجعلنا منهم اللهم انا نسألك جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. لله ملك السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان، یعنی پوری کائنات.
اللہ تعالیٰ جب ساتوں آسمان کے ساتھ زمین اور ان کے درمیان کا ذکر کرے تو مراد پوری کائنات، کیونکہ میریکل پلانٹ اس یونیورس میں یہ زمین ہے جہاں پہ اس طرح کی زندگی ایگزسٹ کرتی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس پہ سورہ المائدہ مکمل ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ کتابوں کا خدا ہے، اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بابے بھی اسی خدا کو ہی مانتے ہیں، لیکن کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا تو ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے کہ جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ پہلے ہم سے پوچھا کرتے تھے یار ہمارے بزرگوں نے نہیں تھا قرآن حدیث پڑھا تھا، تو ہم تھوڑا ریلیکٹڈ ہوتے تھے یہ بتانے میں، پتہ تو ہے کہ کوئی نہیں پڑھا ہوا، لیکن اب تو ہم ڈنگے کی چوٹ پہ کوئی نہیں پڑھا۔ ظاہر ہے جب ترجمہ ہی پہلا قرآن کا 8 سے 200 سال پہلے ہو رہا ہو، اور بخاری کا پہلا ترجمہ 8 سے 100 سال پہلے ہو رہا ہو، اور وہ بھی ترجمے کتابوں میں ہی لکھے ہوئے تھے۔ اصل چینج ان 10-15 سالوں میں آئی ہے جب سافٹ ویئرز بنے ہیں اور اردو ترجمے کی ایپس آ گئی آپ کے پاس۔ تو مجھے بتائیں آج اس علم کی وجہ سے ہمیں پتا چلا، پرانے لوگوں نے تو کچھ دیکھے ہی نہیں ہوا تھا، ان کو بیچاروں کو کیا پتا تھا، لائی لگتے ساتھ۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد سب سے مبارک دور اگر اسلام نے کوئی دیکھا ہے نا تو یہ ہے جب قرآن کا ترجمہ، حدیث کے ترجمے آپ کے ہاتھ میں، ورنہ ہم نے بھی ویسے ہی جاہل مر جانا تھا جس طرح پچھلے 1000 سال سے ہمارے بزرگ بابے جاہل مر رہے تھے، نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، شعر و شاعری اندازہ کریں، کلام اور اس سے دین سمجھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہو۔ وہ اگلے دن مجھے ارشاد بھائی نے ایک کلپ ایک بھائی کا دکھایا، تو انہوں نے ایک فرضی قصہ بیان کیا، فرضی قصہ سمجھانے کا، جیسے مولانا روم نے بھی اچھے قصے بیان کیے اور بڑی کہانیاں بھی گھڑی ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو اور بندے کا گوشت چاہیے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت چاہیے ہے، ایک کہانیاں چھڑ کے وہاں پہ بڑے اصلاحی واقعات ہیں مثنوی کے اندر، جھوٹ بھی بہت ہے، گمراہیاں بھی بہت ہے، شرکیہ چیزیں بھی بہت ہیں۔ تو وہ بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک فرضی اپنی پوسٹ کو ہی لگائی کہ جی میں نے وہ ہیر رانجھا ہے نا، ایک فیمس پنجاب کے اندر سٹوری ہے عشق مشوقی، عشق مجازی۔ اچھا دیکھیں سارے مولوی اور صوفی عشق مجازی سے عشق الہی کی طرف جاتے ہیں، مجھے بتائیں قرآن و حدیث میں کہیں عشق مجازی سے عشق الہی کی طرف جانے کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس طریقے سے اوپر جاتے تھے؟ اور اس میں تو انہوں نے پھر لیمٹس بھی کراس کر دی ہیں۔ یہ مادو لال حسین، مادو لال ایک لڑکا تھا جس پہ حسین نام کا ایک صوفی بزرگ عاشق ہوا تھا، ہاں جا کے پوچھ رہے، خود وہ فخریہ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا تیرے لیے آنر ہے کہ میرے نام سے پہلے تیرا نام بولا جائے گا، جی اللہ تک پہنچے گا جو ذلیل طریقے، ٹھیک ہے جی، یہ اس لیول پہ یہ سارے لوگ کام۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہیر کے مزار پہ ایک 70 سال کا بابا دیکھا جو رو رو کے دعا کر رہا تھا، تو کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا۔ اب یہ وہ سمجھانے کے لیے ایک فرضی واقعہ انہوں نے کہا تو کہ میں سنوں، یعنی انہوں نے کسی عورت کا، فیمیل کا ذکر کیا کہ وہ پاس ہوئی کہ میں سنوں کہ بابا جی کیا یہاں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی بابا جی بھی کوئی ناکام عاشق ہیں اپنے زمانے کے، اماں ہیر کی قبر کے اوپر کیا وہ دعائیں کر رہے ہیں، اماں ان کی ہماری نہیں، تو انو اس طرح دی ماما مبارک ہو۔ تو وہ دعا یہ کر رہے تھے، اے اللہ ایس ہیر ورگی بہن کسی نو نہ دیں، اس ورگی یعنی اس جیسی بہن کسی کو نہ دینا، اس طرح کی بیٹی کسی کے گھر پیدا نہ کرنا، اس طرح کی بیوی کسی کو نہ دینا، اس طرح کی بدبخت قسم کی عورت۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ پوسٹ لگائی تو لوگوں نے مجھے گالیاں نکالی شروع کر دی کہ آپ گستاخ ہو گئے ہیں اماں ہیر کے۔ انہیں پھر اگلی پھکی دیتی
اس نے پھر نیچے لکھا کہ جو جو مجھے اس بات کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، اے اللہ ان ساروں کے گھروں میں ان کی آنے والی نسلوں میں اس طرح کی عیدیں پیدا ہوں۔ تو لوگوں نے اور گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ اور ایک جگہ ٹھہرو نا، اگر آن کر رہے ہو تو آمین آن میں۔ تو یہ میرا خیال ایک بڑا اچھا طریقہ ان کا سمجھانے کا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میسج دیا کہ جس کی آپ تعظیم کر رہے ہو، خواہش نہیں کر رہے کہ اس طرح کی بچی تمہارے گھر میں پیدا ہو، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف ہماری کیا خواہش نہیں ہوگی کہ سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اس طرح کی بچیاں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں۔ تو سرکار انہیں رول ماڈل بناؤ، ٹھیک ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔